بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں۔ یہ مہینہ ہی بتا دیتا ہے کہ پہلے دنیا کے اندر خزاں تھی، یعنی دنیا کے اندر ہر طرف لوگوں کے اندر، انسانیت کے اندر مایوسی چھائی ہوئی تھی اور لوگوں کے اندر تباہی و بربادی تھی۔ لیکن یہ مہینہ، اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے نبی تشریف لائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، یعنی بہار کا پہلا مہینہ۔ ربیع کے معنی بہار، اول کے معنی پہلا، یعنی بہار کا پہلا مہینہ شروع ہوا۔ کب ہوا؟ جب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کعب بن لؤی بن مرہ بن کعب بن غالب بن فہر بن کنعان بن خزامہ بن دنیا کے اندر تشریف لائے تو دنیا کے اندر بہار پیدا ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا کا نام ہاشم تھا۔ آپ مکہ المکرمہ سے ملک شام تشریف لے گئے۔ ملک شام جانے کے بعد آپ نے وہاں نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ اپنی بیوی کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ زندگی گزارتے ہیں کہ وہاں رہتے ہوئے آپ کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام شیبہ رکھا جاتا ہے۔ یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جن کو عبد المطلب کہا جاتا ہے، ہاشم کے ایک بھائی تھے مطلب۔ ہاشم مدینہ منورہ میں رہنے لگے، مطلب یہاں تھے مکہ المکرمہ میں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا بھائی ہاشم کا انتقال ہو گیا ہے اور ایک بیٹا چھوڑ کر گئے ہیں، جب بیٹا وہاں پہ زندگی گزار رہا تو آپ یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ جا کر اپنے بھتیجے کو دیکھا، شیبہ کو، تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لانے کا ارادہ کیا۔ ان کی ماں سے کہا کہ دیکھو یہ نئے جگہ میں ہیں، ان کا یہاں تمہارے علاوہ نانیال خاندان کے لوگ ہیں، ددیال خاندان کی یہاں کوئی نہیں ہے۔ میرا بھائی دنیا سے چلا گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا بھتیجا شیبہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ پھر آپ نے اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے لے کر مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ آپ جب مکہ میں داخل ہوئے، آپ کے گھوڑے پہ سوار یہ شیبہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے دیکھا تو یہ سمجھا کہ شاید یہ گئے تھے مطلب مدینہ منورہ اور ملک شام تجارت کے لیے، وہاں سے یہ اپنے خدمت کے لیے کوئی غلام خرید کر لائے ہیں۔ اور یہ غلام سمجھ کر لوگوں نے عبد المطلب شیبہ کو عبد المطلب کہنے لگا۔ عبد کے معنی آتے ہیں غلام کے، اور مطلب یعنی مطلب کا غلام۔ گویا کہ آپ کا جو اصل نام تھا شیبہ، یہ تو لوگ بھول گئے اور آپ کو عبد المطلب کا غلام کہا جانے لگا۔ جبکہ آپ کے چچا نے منع نہیں فرمایا مطلب نے، یہ میرا غلام نہیں بلکہ میرا بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، میں اسے اپنے پاس لایا ہوں۔ لیکن لوگوں نے ان کو عبد المطلب ہی کہنے لگا، اور پھر پیارے آقا کے یہ دادا جن کا نام شیبہ تھا، یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے اور عبد المطلب کے نام سے ہی جانے لگے۔ عبد المطلب کے نسل میں بہت سارے بیٹے ہوئے، جن میں سے 10 بیٹے ہوئے۔ آپ ایک مرتبہ
نیند میں تھے، آرام کر رہے تھے، خواب میں کسی نے دکھایا کہ دیکھو آپ مکہ والے پانی کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہو، لیکن مکہ کے اندر ایک بابرکت کنواں ہے، ایک بابرکت پانی کا جگہ ہے، تم اس کی تلاش کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ صبح اٹھنے کے بعد عبد المطلب کعبہ میں جاتے ہیں اور اپنے لوگوں سے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ یہاں کہیں پہ کنواں ہے، جو بابرکت کنواں ہے، بڑا اچھا کنواں ہے جس کا پانی میٹھا ہے، مجھے وہ کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا ہے، میں وہ کنواں تلاشوں۔ لوگوں نے کہا دیکھ یہ شیطانی دھوکہ ہے، تو خواب میں دیکھا ہے کنویں کی نشانی کہیں نہیں ہے، تو بڑا سردار آدمی ہے، شیطان تجھے وسوسے میں ڈالنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو خواہ مخواہ کی محنت نہ کر۔ عبد المطلب اطمینان ہو جاتے ہیں، اطمینان کے بعد دن گزارتے ہیں، پھر رات آتی، آپ سوتے ہیں، خواب میں پھر آپ کو بتایا جاتا ہے دیکھو مکہ والے پانی کے لیے پریشان ہیں، آپ سردار قریش ہو، اس لیے پانی کا انتظام کرو، اور اس کے لیے تمہیں محنت کی ضرورت نہیں۔ ایک کنواں یہاں موجود ہے مکے میں جو بڑا بابرکت کنواں ہے، بڑا پاکیزہ کنواں ہے، جو کنواں کبھی سوکھتا نہیں ہے، جو کنواں کبھی برباد جو ہے ضائع نہیں ہوگا، تم اس کنواں کو ڈھونڈو۔ عبد المطلب صبح پھر مکہ کے سرداروں سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے یہ خواب پھر دیکھا ہے۔ لوگوں نے پھر ٹال دیا اور کہاں ڈھونڈو گے اور کہاں تلاش کرو گے، چھوڑو ہٹاؤ، ان چکروں میں مت پڑو۔ عبد المطلب پھر دن گزارے، رات میں سوئے، پھر خواب میں دکھایا گیا کہ ایک کنواں ہے۔ انہوں نے خواب میں ہی پوچھا ارے بھائی وہ کنواں ہے تو کہاں ہے؟ آپ مجھے خواب میں خالی کہہ رہے کنواں ہے، اب مکہ کی اتنی بڑی ریتیلی زمین میں کہاں کنواں کو تلاش کروں اور کہاں کھوجوں؟ تو خواب میں آنے والے نے کہا حابل، تمہارے جو بت حابل پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس تم چڑھاوا چڑھاتے ہو، اس کی ہی دائیں جانب میں وہ کنواں ہے، تم جا کر تلاش کرو۔ ابھی جب صبح اٹھیں تو لوگوں سے کہا کہ دیکھو اب تو ہمیں حابل بت کے پاس نشاندہی کیا گیا ہے، وہاں پہ کنواں کھودنے کے لیے کہا گیا ہے، وہاں پہ کنواں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اب تم لوگ میرا ساتھ دو یا نہ دو، میں تو کنواں کی تلاش کروں گا، اس لیے کہ 3 دن تک میں نے خواب دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا اب تمہاری مرضی، تم چاہو تو محنت کرو، تلاشو، لیکن کنواں کچھ ہے نہیں۔ پھر یہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں جاتے ہیں اور جا کر وہاں پہ تلاش شروع کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کھودنا شروع کرتے ہیں۔ لوگوں کا مجمع آ جاتا، یہاں پہ ہمارے بت رکھے ہوئے ہیں، تم یہاں کڑھا کر رہے ہو، ہمارے بت کو ضائع کرنا چاہتے ہو، اپنے معبود کو برباد کرنا چاہتے ہو، یہ تو گر جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ لیکن عبد المطلب نے کہا نہیں نہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، نشاندہی اس جگہ کی ہوئی ہے، اس لیے میں یہاں پہ ڈھونڈوں گا، میں یہاں پہ گڑھا کروں گا، وہ کنواں مجھے ضرور ملے گا۔ کہ جب آپ کھودتے چلے گئے اور تلاشتے چلے گئے تو پھر آپ کو وہ کنواں ملا، لیکن وہ کنواں جو ملا تو وہ کنواں گندگیوں سے، خون سے اور دوسری چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے اس کی صفائی کی، جب صفائی کیا تو پھر اس کے اندر سے 2 سونے کی ہرن اور بہت سارے زرہ اور بہت سارے تیر وغیرہ نکلے۔ جب یہ ساری چیزیں نکلی تو جہاں مال ہوتا ہے وہاں پہ لوگ بہت کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں وہیں جھگڑے کے گھر ہوتے ہیں، جہاں آمدنی نہیں ہوتی وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں آمدنی دکھنے لگی، یہاں تو سونے کے زرے نکل گئے اور سونے کا جو ہے ہرن نکل گیا بڑا بڑا 2۔ تو اب یہ مکہ والے آ گئے، کہنے لگے بھائی دیکھو حصہ ہمیں بھی چاہیے، ابھی محنت میں کیا ہوں تو تمہیں حصہ کیوں دوں گا؟ ابھی کنواں تو سب کا ہے، خواب آپ کو دکھایا گیا تو سب کے لیے دکھایا گیا یا آپ کے لیے دکھایا گیا؟ جس کے پانی کے لیے سب کو آرام ہوگا، جب پانی سے سب کو فائدہ پہنچے گا تو سامان نکلا اس سے بھی سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے، تو آپ اکیلے کیوں لیں گے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو انصاف کی بات یہ کرتا ہوں، قرآن اندازی کرتا ہوں، قرآن اندازی میں جس کے نام نکلیں گے وہ حصہ دار ہو جائے گا۔ تو کہ ٹھیک ہے انصاف کی بات ہے، لیکن قرآن اندازی کرو گے کیسے؟ کہ قرآن اندازی چونکہ حرم سونے کی چیز ہے اور سب سے بڑا ہے یا 2 ہیں، تو اس لیے 2 نام تو کعبہ کے نام پہ کر دیتے ہیں، اس کی آمدنی اور یہ چیزیں جو نکلے گا کعبہ کے نام پہ تو کعبہ میں دے دیا جائے گا، اور 2 نام میرے ہوں گے اور 2 نام آپ کے ہوں گے۔
پورے مکہ والوں نے کہا کہ ہاں یہ ترکیب بڑھیا ہے، تمہارا جو فیصلہ ہے یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے کیا جائے، قرآن اندازی کی جائے، دو ان کے۔ اب جب 6 نام ڈالے گئے تو پہلے مرتبہ میں جیسے نکالا گیا تو اس میں نام نکل گیا، سونے کا ہرن کا نام نکلا اور وہ کعبہ کا نکل گیا، تو یہ طے ہو گیا بھائی یہ کعبہ میں چلا جائے گا۔ پھر جو 2 نکالے گئے تو اس میں جو ہے ان کا نام نکل گیا عبد المطلب کا، مکہ والوں کا کچھ نہیں نکلا۔ دنیا جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو سونے کی زیور سے آراستہ کرنے والے ہیں وہ عبد المطلب ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، وہ ہرن کو لے جا کر بعض روایتوں کے مطابق کعبہ کے دروازے کے دونوں طرف رکھ دیا کہ یہ ہرن یہاں رہیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے اندر رکھ دیا، لیکن اندر رکھنے کے بعد کچھ زمانے تک وہ اندر پڑا رہا۔ بعد میں لوگوں نے یہ کیا، پیسے کی ضرورت آئی، چوروں نے وہاں سے چوری کر کے، ملک شام سے لوگ آئے تھے تجارت کے لیے، سامان بیچنے کے لیے، لوگوں نے اس سونے کی جو ہے ہرن کو چوری کر کے ان سے بیچ دیا اور بیچ کر اپنے سامان کو خرید لیا۔ تو کعبہ کے اندر سے، خانہ کعبہ کے اندر چونکہ بت رکھے ہوئے تھے تو وہیں پہ یہ سونے کی ہرن بھی رکھی ہوئی تھی، اور سونے کا آج تک جو سونے سے اس کے پردے لگائے جاتے ہیں، اس کے زیورات سے سجائے جاتے ہیں، ان کے دروازے سونے کے بنائے گئے ہیں، یہ سب بعد میں بنا ہے۔ سب سے پہلے کعبہ کو سونے کے زیور سے آراستہ کرنے والے جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ اب جب اتنا بڑا یہ کام انہوں نے کر لیا تب ان کے ذہن و خیال میں یہ بات آئی کہ بھائی اتنا بڑا کام جو قیامت تک کے لیے میرا نام زندہ رہے گا اور میرے چرچے اور جو ہے تذکرے ہوتے رہیں گے کہ یہ کھویا ہوا زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل کے پاؤں کے ذریعے جاری ہوا تھا، آج وہ زمزم کا کنواں عبد المطلب نے ڈھونڈ کر نکال دیا، تو پھر ہمیں شکرانہ کے طور پہ کوئی عمل کرنا چاہیے، اللہ کا شکر بتا لانا چاہیے اور شکریہ کے نام پہ کوئی عمل کرنا چاہیے جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اب شکریہ کے طور پہ کیا کیا جائے، کس چیز سے شکریہ ادا کی جائے؟ تو عبد المطلب نے سوچا کہ دیکھو بتوں کے نام پہ لوگ بھیڑ چڑھاتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، بیٹیوں کو ذبح کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں اللہ کے نام پہ اپنا ایک بیٹا کو ذبح کر دیں، ایک بیٹا کو قربان کر دیں گے اور یہیں پہ جا کر قربان کریں گے جہاں سے ہمیں یہ کنواں ملا ہے، یعنی کعبہ کے چھاؤنی میں اور کعبہ کے سائے میں۔ اب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا، آپ کے بیٹے 10 بیٹے ہوئے، اب 10 میں سے کس کو قربان کیا جائے؟ اب یہ سوچنے لگے کہ اتنا معزز اور اتنا احترام والا کام کے بدلے قربان کرنا ہے تو آخر کس کا انتخاب کیا جائے، 10 بیٹوں میں کن کو چنا جائے؟ اب یہ خیال کرنے لگے، پریشان ہونے لگے کہ کن کو تلاشا جائے، کن کو قربان کیا جائے، اللہ کے نام پہ کن کو ذبح کیا جائے۔ ابھی یہ کشمکش میں تھے ہی کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک کام کرتے ہیں، جب زمزم کے کنواں سے نکلنے والے باہر سنت باہر پڑھو، دیوار کے آگے پڑھو، آپ لوگ ایسا مل کے بیٹھیے کہ بعد میں آنے والوں کو اندر آنے کی جگہ نہ ملے۔ آپ اتنے فرق بیٹھتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملتا ہے، بیچارے آ کر سنت کی جیت مانگنے لگتے ہیں۔ اگر آپ مل کر بیٹھے کہ جگہ ہی نہ ہو تو کوئی کیوں آئے گا؟ تو انہوں نے سوچا جب ہم نے سامان کو بانٹنے میں قرآن اندازی کیا تو بیٹے کو ذبح کرنے میں بھی قرآن اندازی کیا جائے، اور قرآن اندازی کے ذریعے جن کا نام نکلے گا اسی کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کسی بیٹے کو بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اتنا محترم کام کے لیے ہم کو نہیں دوسرے کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو اس لیے قرآن اندازی کیا جائے۔ رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں جب وہ چلے گئے، سارے مکے کے اندر سناٹا چھا گیا۔ اب یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی کرنے کے بعد آپ کا جو بیٹا عبداللہ تھے ان کا نام نکلا، اور عبداللہ بڑے ہی خوبصورت تھے، بڑے ہی جاذب نظر تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ مکہ والوں میں یہ چرچا تھا کہ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ سے زیادہ خوبصورت تو مکہ میں کوئی ہے ہی نہیں، اتنے خوبصورت تھے۔ اب جب اتنے محبت اور اتنے ہمدردی کرنے والے تھے تو ہر ایک آدمی کے دل میں جگہ بنائے ہوئے تھے، ہر ایک آدمی ان سے
سے محبت کرتا تھا، ہر ایک آدمی ان سے پیار کرتا تھا کہ ہے بھی بڑا خوبصورت اور بڑا ہی ہمدرد ہے، ہر ایک کے درد میں شریک ہوتا ہے، ہر ایک سے محبت کرتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کا خیال کرتا ہے۔ جب صبح کا سویرا ہوا، عبداللہ کا نام نکل گیا۔ عبد المطلب روزانہ کا معمول تھا، صبح ہونے کے بعد خانہ کعبہ جایا کرتے تھے، کعبۃ اللہ میں جا کر اپنے بتوں کو سلامی دیا کرتے تھے۔ لیکن آج کا دن مکہ کے اور سردار تو کعبہ میں آ گئے، عبد المطلب کا انتظار کر رہے ہیں، عبد المطلب نہیں آ رہے۔ وہ اپنے گھر کے اندر ہی پریشانی کے عالم میں، جیسے کسی جنگ کے معاملات پیش آ جائے تو سردار پریشان ہوتا ہے، ایسے ہی عبد المطلب پریشان، اب پورے پسینے سے شرابور، پیشانی سے پسینے ٹپک رہے ہیں۔ آپ کی اس پریشانی کو دیکھ کر عورتیں بھی سوچنے لگی کیا بات ہے، کہیں سے کوئی حملے کا خبر تو نہیں آ گیا، آخر کیا معاملہ ہے کہ آج عبد المطلب کعبہ بھی نہیں گئے ہیں اور پریشانی میں اپنے تلوار اور اپنے برنڈے کے چکر کاٹ رہے ہیں، اور جہاں پہ ان کے تلوار وغیرہ رکھے ہوئے ہیں بار بار وہ پردہ ہٹا کر دیکھ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن سردار ہیں، ان سے پوچھے کوئی کیسے؟ پھر آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹا دیکھو ہم نے زمزم کا کنواں ڈھونڈا، وہ مل گیا، میں نے یہ چاہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ قربانی دینی چاہیے، اللہ کے نام پہ شکرانہ پیش کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے اتنا بڑا کام لے لیا کہ زمزم کا کنواں مجھ سے مل گیا، کعبہ کے اندر ہم نے سونے کی ہرن رکھوا دیا، یہ ساری چیزیں ہم نے کی، تو اللہ کے نام پہ قربانی دینی چاہیے۔ بیٹوں نے کہا اچھی بات ہے، یہ کام تو ہونا چاہیے، جب پتھروں کے معبودوں کے نام پہ قربانی دیے جاتے ہیں تو اللہ کے نام پہ قربانی کیوں نہ دی جائے؟ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو میں نے رات قرآن اندازی کیا، قرآن اندازی میں جو نام نکلا ہے وہ عبداللہ کا نام نکلا ہے، تو میں عبداللہ کو کعبہ میں لے جاؤں گا اور لے جا کر ذبح کروں گا۔ بھائی کہنے لگے ابا جان یہ نہیں ہوگا کہ آپ عبداللہ کو ذبح کریں، عبداللہ کی جگہ پہ مجھے ذبح کر دیں۔ حضرت عباس کہنے لگے مجھے ذبح کر دیجئے۔ دوسرے جو تھے سارے لوگ اپنے ابو لہب وغیرہ سارے اپنے آپ کو پیش کرنے لگے کہ مجھے ذبح کر دیجئے، آپ جو ہے محمد کو، آپ جو ہے عبداللہ کو ذبح کیوں کریں گے؟ لیکن عبد المطلب نے کہا نہیں، معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے عبداللہ کو پسند کیا ہے، میں نے تو قرآن اندازی کیا کہ اللہ تیرے نام پہ میں کس کو ذبح کروں، تو اللہ نے عبداللہ کو پسند کیا ہے تو عبداللہ کو ہی ذبح کیا جائے گا۔ ادھر کعبہ میں خبر پہنچ گئی کہ عبد المطلب تو آج اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ایک بڑے فیصلے کو لیے ہوئے ہیں، اور وہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا ہے اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اور وہ بھی بیٹا عبداللہ کو ذبح کرنے کا۔ اب مکہ کے سردار بھی آ گئے ہیں کہ آپ سردار آدمی ہو، آپ سمجھدار آدمی، آپ ایسا کام کیسے کر رہے ہیں کہ اپنے سب سے چہیتے بیٹے، سب سے اچھے بیٹے، مکہ کے ہر ایک کے عزیز جو ہیں اسی کو ذبح کر رہے ہیں، یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ عبد المطلب نے کہا دیکھو میں نے قرآن اندازی کر لیا ہے، نام عبداللہ کا نکل گیا ہے، میں تو عبداللہ کو ہی ذبح کروں گا، تم لوگ مجھے سرداری کا اور عقلمندی کا مجھے دہائیں مت دو، میں تو ذبح اسی کو کروں گا۔ ایک بوڑھا اسے بھی معلوم ہوا تو وہ بھی عبد المطلب کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو عبد المطلب تم اپنے لیے تو نہیں کر رہے ہو، تم تو اس کو ذبح اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ عبد المطلب نے کہا ہاں اور کیا بات ہے، اسی وجہ سے کر رہا ہوں۔ کہ اسی وجہ سے کر رہے ہو تو پھر ایسا کرو مسئلے معلوم کر لو، مسئلہ معلوم کر لو، مسئلہ معلوم کرنے کے بعد جو بات بتائی جائے گی اس پر عمل کر لینا۔ انہوں نے کہا کس سے، میں کس سے مسئلہ معلوم کروں، میں تو خود سردار آدمی۔ کہے نہیں، ایک پادری، ایک راہبہ ہے جو بہت ہی ماہر پرانے زمانے کی کتابوں کی مہارت رکھتی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اس کے پاس چلو وہ کچھ نہ کچھ مسئلے کا حل نکال دے گی۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے چلا جا، مسئلے معلوم کرنا ہے تو اہل علم کے پاس جانا ہے، جب ہمارے یہاں ایسے علم رکھنے والی ہے موجود تو ہم اس کے پاس جائیں گے۔ ان کے پاس گئی، وہ آئی اور آنے کے بعد سارے سردار بیٹھ گئے۔ وہ زمانے میں گھنٹہ اور لکڑی رکھا کرتی تھی، جب کہیں بیٹھتی تو وہ اس کو گاڑ دیتی، ٹیڑھے ٹیڑھے لکڑیاں تھی اس میں وہ تیل لگا کر رکھا کرتی تھی۔ وہ آئی اور آ کر اس لکڑی کو گاڑی اور ہنستے ہوئے انداز میں بولی بتاؤ کیا بات ہے، آج سارے سردار چلے آئے؟
کہ بات یہ ہے کہ عبد المطلب نے قرآن نازل کیا ہے، زمزم کا کنواں، یہ ساری بات کو سنایا، تو آج جو ہے عبداللہ کو ذبح کرنا ہے، اور ہم لوگ کوئی نہیں چاہتے ہیں کہ عبداللہ کو ذبح کیا جائے۔ عبداللہ کی جگہ پہ کوئی دوسرا ذبح ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی اتنا اہم مسئلہ تو ہے نہیں کہ عبداللہ کو اگر ذبح نہیں کرنا ہے تو عبداللہ کی جگہ پہ اونٹ کو ذبح کر دو، کسی انسان کو مت کرو، اونٹ کو ذبح کر دو، قرآن اندازی کرو، اونٹ ڈالو 10 اور عبداللہ کا نام ڈالو، ایسے ہی کرتے کرتے 10 مرتبہ کرو، جس کا نام نکل جاتا ہے 10ویں مرتبہ میں اس کو قربان کر دینا۔ ان لوگوں نے عبد المطلب نے کہا اب یہ مسئلہ ٹھیک ہوا، معاملہ قرآن اندازی کا آیا، چلتے ہیں کرتے ہیں۔ جا کر کعبہ میں قرآن اندازی کیا تو 100 اونٹوں کا نام جب آیا تو حضرت عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ قربان کر دیے گئے۔ یہ 100 اونٹ قربان ہوئے، اسی وقت سے مکہ کے اندر یہ بات ہو گئی کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کے یا تو جان کا بدلہ جان یا پھر دیت کے طور پہ 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور یہ 100 اونٹ کا معاملہ چلنے لگا۔ حضرت عبداللہ زندگی گزارنے لگے۔ حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال یا پھر 21 سال کی ہوتی ہے تو حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ اب حضرت عبداللہ کا نکاح کر دیا جائے، اس لیے کہ عبداللہ اب جوان ہو گئے ہیں اور اس جوانی میں ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اب بڑی ہی خوبصورت ہیں، بڑے ہی اچھے ہیں، پاک دامن اتنے ہیں کہ کوئی بھی، جبکہ اس زمانے میں زنا کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی، عام بات تھی، جس کو جس کے ساتھ مرضی ہوتی زنا کرتا، زنا کے بعد چاہتا تو اس سے شادی کرتا، نہ چاہتا نہ کرتا، جہالت کا زمانہ تھا، عام زمانہ تھا، لیکن عبداللہ اتنے پاک باز تھے، اتنے پاک دامن تھے کہ پورا مکہ کے اندر ان کے پاک دامنی کا، بلکہ سیرت لکھنے والے تو لکھا ہے کہ صرف حضرت عبداللہ ہی نہیں بلکہ حضرت پیارے آقا کے جتنے خاندان اوپر تک ہیں نسل، حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جنہوں نے زنا کیا ہو، چاہے وہ جو ہے عبد المطلب ہو، چاہے ہاشم ہو، چاہے اپنے مناف ہو، چاہے کعب ہو، چاہے مرہ ہو، چاہے لولو ہو، چاہے فخر ہو، چاہے معد ہو، کوئی بھی ہو، کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا، حضرت عبداللہ نے بھی نہیں کیا تھا۔ اب حضرت عبداللہ کا نکاح کا مسئلہ آیا تو اس زمانے کے جو بہت ہی پاک باز اور بہت ہی اچھے خاندان کی سمجھی جاتی تھی لڑکی حضرت آمنہ، یہ بڑی ہی نیک، بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی جو ہے پاکیزہ زندگی ان کی بھی تھی کہ ان کی بھی خوبصورتی اور پاکیزگی کا چرچا تھا مکے کے اندر کہ آمنہ ایک ایسی لڑکی ہے مکہ میں جو کسی کے پاس نہیں جاتی، کسی سے باتیں نہیں کرتی، کسی پروگرام میں نہیں جاتی، کسی فنکشن میں نہیں جاتی، کسی میلے میں نہیں جاتی، کسی بتخانے میں نہیں جاتی، بڑی ہی نیک ہے، بڑی ہی نیک ہے، ان کا ہر طرف چرچا تھا۔ تو حضرت عبداللہ کا نکاح کا پیغام حضرت آمنہ سے طے ہو گیا۔ عبد المطلب جب حضرت عبداللہ کو لے کر جانے لگے تو ایک کاہنہ فاطمہ نامی ایک کاہنہ جو اپنی کتاب تورات کے بڑے ماہر تھی، انہوں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ آخر زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا اور وہ آخر نبی ہوں گے، چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی آیا ہے، احمد نام آپ کا تورات کے اندر ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ پڑھ رکھا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والد بزرگوار کی پیشانی پہ ایک عجیب سی چمک تھی جو بھی دیکھتا اس چمک کو وہ اپنے اوپر فریفتہ ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ جب عبد المطلب کے ساتھ جانے لگے تو فاطمہ نے آپ کی چمک کو دیکھ کر اندازہ کیا کہ ہو نہ ہو اسی کی نسل میں جو ہے محمد پیدا ہوگا۔ جو ہماری کتاب میں جس نبی کے آنے کا تذکرہ احمد لکھا گیا ہے یہ انہی کے خاندان میں ہوگا، اس لیے کہ یہ عبداللہ اتنا خوبصورتی کے بعد بھی اس کے پاک دامنی کا چرچا ہے، جبکہ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ روزانہ چاہے تو نئی نئی 10 لڑکیاں ان کے پاس آ جایا کرے، لیکن اس کے بعد بھی دونوں نے آہستہ سے فاطمہ نے کہا عبداللہ سے، عبداللہ کیا تم اپنی ضرورت مجھ سے پوری کرو گے؟ عبداللہ نے کہا میرے ابا ساتھ چل رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے میں تمہارے ساتھ یہ کام کرنے جاؤں؟ چلے اسے بول کر آپ چلے گئے۔ آپ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ ہو گیا۔
حضرت آمنہ سے نکاح ہونے کے بعد آپ ان کے پاس رہے. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ لڑکے 3 دن ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. 3 دن کے بعد جب آپ اسی راستے سے واپس آ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آمنہ فاطمہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ کاہنہ وہ جو بہت بڑی علم کے ماہر تھی وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے. لیکن بیٹھنے کے بعد حضرت عبداللہ کو آنکھ دیکھ کر کچھ نہیں کہا. تو حضرت عبداللہ نے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ آخر آج یہ کچھ کیوں نہیں کہہ رہی ہے. تو آپ نے اس سے کہا فاطمہ آج کیا ارادہ ہے؟ تم کون ہو؟ میرے ساتھ اتنے بڑے عالمہ کے ساتھ تم بدتمیزی کر رہے. کون ہو کہ کون ہوں؟ پہچان دے. میں عبداللہ ہوں جس کو تم نے یہ پیشکش کی تھی. کہ عبداللہ تمہارے چہرے میں جو کشش تھی وہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ تم کسی سے شادی کر لیے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا نکاح آمنہ سے ہو گیا اور میں اس کے پاس رات گزار چکا ہوں. میں اس کے ساتھ رہ کر آیا. تو فاطمہ نے کہا میں کوئی گندی عورت نہیں تھی, میرا کوئی یہ پیشہ نہیں تھا, میں تو ایک پاکدامن عورت تھی. لیکن تمہارے چہرے کی چمک کی وجہ سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ شاید تمہارے نسل میں احمد آنے والے ہیں, اس لیے تمہارے چہرے کی نورانیت ہے, اس لیے میں نے پیشکش کی تھی. لیکن اب وہ نور جو تمہارے چہرے میں چمک رہا تھا, جو نشانی اللہ نے احمد کی رکھی تھی, وہ نشانی تو اب آمنہ میں منتقل ہو گئی. اب تو تم پہچانے بھی نہیں جا رہے ہو کہ عبداللہ. حضرت عبداللہ واپس چلے آئے. اس کے بعد جو ہے آپ 2 مہینہ یا 2.5 مہینہ بیوی کے ساتھ رہیں, آمنہ کے ساتھ رہیں, اس پیارے آقا کی والدہ کے ساتھ رہیں. اس کے بعد جو ہے یہاں سے قافلہ ملک شام جانے لگا تجارت کی غرض سے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ بھی سب کی طرح اس طریقے سے اور لوگ تجارت میں جانے کی تیاریاں کیے. حضرت عبداللہ نے بھی حضرت عبد المطلب کے کہنے پہ تیاریاں کی اور جانے کے لیے تیار ہو گئے. ذرا اندازہ کرنا اور سوچنا, اب ایک نئی نویلی دلہن, پاک باز بیوی, نیک سیرت بیوی, خوبصورت بیوی, پاکدامنی کا چرچا والی بیوی, حسین و جمیل بیوی, اب ان کے شوہر صرف 2 مہینہ 2.5 مہینہ ساتھ رہنے کے بعد اب ملک شام تجارت کے لیے جانے لگے. سامان سفر ہو گیا, سواری اپنے اونٹ پہ کجاوا باندھ دیا گیا. عبد المطلب رخصت کرنے کے لیے دروازے پہ آ گئے. حضرت عبداللہ سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا کہ حضرت عبداللہ آج کوئی نیا تجارت کے لیے نہیں جا رہے تھے, اس سے پہلے بھی ملک شام جایا کرتے تھے. لیکن آج کے جانے کا انداز کچھ الگ تھا. آپ کبھی اپنے در و دیوار کو دیکھتے, کبھی اپنے والد بزرگوار کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے, کبھی اور طرف نگاہ کرتے کہ ہم عمر لڑکوں نے اور ہر عمر لڑکیوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ آج تو عبداللہ کو بیوی کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا ہے. دیکھو کس کس انداز سے در و دیوار کو دیکھ رہا ہے. حضرت آمنہ سے ادھر لوگ مذاق شروع کر دیے, دیکھو تمہارا شوہر تمہیں کتنا چاہتا ہے کہ تم سے چھوڑ کر تمہیں رخصت نہیں ہونا چاہ رہا ہے. لیکن قدرت کا فیصلہ تو کچھ اور تھا. دنیا نہیں جانتی تھی کہ 2 مہینے کے ساتھ رہنے والی بیوی کو چھوڑ کر جانے والا ملک شام تجارت کے لیے نہیں جا رہا ہے, بلکہ ملک شام کی سفر کی تجارت کی سواری پہ سوار ہو کر وہ تو پیارے آقا, وہ تو ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے. اور ایک در یتیم کے آنے سے پہلے دنیا سے جانے والا ہے. وہ آج اس کا سفر ملک شام کا نہیں, بلکہ یہ سفر تو رب کائنات کے پاس کا ہے. اس لیے لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا. حضرت آمنہ اپنے شوہر کو رخصت کرتی ہے, حضرت عبداللہ کی سواری بڑھتی ہے. حضرت آمنہ اس زمانے میں جیسے چھت ہوتے ہوں گے, حضرت آمنہ چھت پہ چڑھ جاتی ہے اور پھر سارے سواریاں گزرتی رہتی ہے, کھجور کے آڑوں اور درختوں سے نکلتے جاتی ہے. یہ دور سے اپنے شوہر کی سواری کو کوچ کرتے ہوئے دیکھتے رہتی ہے. وہ چلے جاتے ہیں. کوئی فون اور ویڈیو کالنگ کا زمانہ نہیں تھا, جانے والا چلا جاتا تھا. نہ کوئی کانٹیکٹ ہوتا تھا, نہ کوئی رابطے ہوتے تھے, نہ کوئی ملاقات کا صورت ہوتی تھی, نہ کوئی بات ہوتی تھی, نہ کوئی میسنجر تھا, نہ کوئی اور معاملات تھے. اب وہ چلے گئے. آمنہ نئی نویلی دلہن ہے, دنوں رات گن رہی ہے, رات کو شمار کر رہی ہے, دنوں کو گن رہی ہے, کروٹیں بدل رہی ہے. ہر دن امید کی کرنیں جاگ رہی ہے کہ اب میرا شوہر آئے گا. ادھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہو رہا ہے.
ادھر حضرت محمد کے دن بڑھتے جا رہے ہیں، ادھر عبداللہ کی جدائی کے دراز ہوتے جا رہے ہیں، آمنہ کی راتیں تاریکی ہوتی جا رہی ہے، دن کی خوشیاں اجڑتے جا رہی ہے، آپ اسی بے چین و بے قراری میں رات گزارتے ہیں، اسی بے چین و بے قراری کے دن گزرتے ہیں، وہ لمحات وہ ایام بھی آتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا دن قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آمنہ کے دل میں ارمانوں کے پہاڑ امٹنے لگتے ہیں، اپنی تنہائی اور باتوں میں اپنے آپ میں کچھ کچھ بولنے لگتی ہے اور باتیں کرنے لگتی ہے کہ میرے سردار میرے شوہر آئیں گے تو میں اپنے 9 مہینے کی رودات سناؤں گی، میں اپنے درد کو بیان کروں گی، میں ایسے روٹوں گی وہ ایسے منائیں گے۔ یہ امیدوں کے کرن ابھی چل ہی رہے تھے، باقی باتیں انشاءاللہ آئیں گا۔ اعلان ہے، وسیم الحق کونسلر صاحب